سرکار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جہاں عظیم ترین ہے، عزیز ترین ہے، کریم ترین ہے، وہیں اس کائنات کی مظلوم ترین بھی ہے۔ جس طرح آپ کی سیرت کو مسخ کیا گیا، آپ کی حدیثوں کو بیان کرنے پہ پابندیاں لگائی گئیں، جس طرح آپ کے دین کو اور آپ کی ملت کو اور آپ کی شریعت کو اور آپ کی طریقت کو دنیا والوں نے مسخ کرنے کی کوشش کی، اور کوششیں جاری ہیں، اب بھی جاری ہیں، اب بھی اس ظلم کا سلسلہ ہر سطح پر جاری ہے۔ یہ وہ مظلومیت ہے کہ اس کے لیے ہر فرد کو، ہم میں سے ہر فرد کو، جو دانشور حضرات ہیں، یونیورسٹیز میں لکھتے پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اور حوزہ علمیہ میں ہیں، مدارس میں ہیں، یا زندگی کے کسی بھی شعبے میں، جو جس حد تک ممکن ہے اس مظلومیت کو سامنے رکھتے ہوئے دفاع حق مصطفیٰ میں جو کچھ کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے۔ اس کا اجر و ثواب کوئی فقیہ بیان نہیں کر سکتا، اس کا معاملہ بس خدا کے ساتھ ہے اور مصطفیٰ کے ساتھ۔ خدا کی محبوب ترین شخصیت ہے مصطفیٰ، تو جب اللہ کے محبوب ترین شخص کا دفاع کریں گے آپ، تو وہ محب و عاشق مصطفیٰ آپ کو کیا کچھ نہیں دے گا، نصرت و مدد سے لے کر انعام و اکرام، ہر طرح کی تائید شامل حال ہو، ہر طرح کی تائید شامل حال۔ یعنی ہم لوگوں کو اپنی زندگی کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد یہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں سیرت مصطفیٰ کا دفاع کرنا ہے، ہمیں حق مصطفیٰ کا دفاع کرنا ہے، اور حق مصطفیٰ کا دفاع جب میں عرض کر رہا ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں اہل بیت مصطفیٰ شامل ہیں، اس اعتبار سے شامل ہیں کہ ان میں سے ہر فرد کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی حق مصطفیٰ کا دفاع کرے اور حق علی مرتضیٰ کا دفاع نہ کرے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی حق جناب علی مرتضیٰ کا دفاع نہ کرے تو گویا کہ اس نے سرکار رسالت مآب کا دفاع نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص حق حضرت زہرا کا دفاع نہ کرے تو گویا کہ اس نے رسول اللہ کا دفاع نہیں کیا۔ اگر کوئی امام حسن اور امام حسین کا دفاع نہ کرے تو گویا اس نے رسول اللہ کا دفاع نہیں کیا۔ یہ مسئلہ بہت نازک ہے، دقیق ہے، اور جتنا دقیق اور نازک ہے اتنا ہی روشن بھی ہے، مگر اس کے لیے کہ جس کے پاس ایمانی بصارت بھی ہو اور ایمانی بصیرت بھی ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔